اللہ کی مدد آئی 5000 فرشتوں کی، وہ ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں آئی تھی جو روٹی ٹکڑے اور کپڑے کے نام پر بک جاتے ہوں۔ نہ، میرا رب جن صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو، بہت بہترین بیان آئی ہے۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیے گا۔ سنیں گے آپ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کے اندر کمی ہے بھائی اس کو عمل کر لیجیے گا اس بیان میں دوستو، تو ایک سچے اچھے نیک مسلمان آپ بن جائیں گے۔ یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا۔ دوستو، آج جو مسلمان قوم جس دور سے گزر رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے دوستو؟ کیا وجہ ہے جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ ہم لوگوں گنہگار بندوں کی دعائیں قبول ہو رہی نہیں پتہ، عبادت قبول ہو رہی نہیں پتہ، کچھ پتہ نہیں کیوں دوستو؟ کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے دوران تھے تو مختصر سے صحابہ رہتے تھے اور بڑی بڑی فوج کو ہرا دیتے تھے۔ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ فوج بھیجتا تھا مدد کرنے کے لیے۔ کیوں بھیجتا تھا؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا، ایک دم مضبوط ایمان والے تھے، اور اللہ کے نبی پہ جان چھڑکتے تھے، اور اللہ کے رسول کی بات مطلب بس منہ سے نکلتی تھی اور پورا کر دیتے تھے۔ صحابہ اتنا چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اور جب بھی کہتے تھے تو ایک لفظ استعمال کرتے تھے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسے بولتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج کل کا جو مسلمان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ بھی عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ہے کہ داڑھی تک نہیں رکھا رہا ہے مسلمان۔ تو بتائیے کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی لیکن تب آئے گی جب آپ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو جو اللہ نے فرمایا ہے، قرآن حدیث کے ذریعے سے فرمایا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک نبی ضرور اللہ نے بھیجا ہے، لیکن جو ہمارے نبی ہیں بس وہ آخری نبی ہیں۔ اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری تھے، انہوں نے ایک ایک چیز اپنی امت کو بتا دی کہ امت ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر چلے گی ہمارے پیارے آقا کے، تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو آئیے اس بیان کو پورا سنیے کہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی ہے یا کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پورا بیان اینڈ تک ضرور سنیے دوستو، بہت بہترین بیان ہے، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے، کیونکہ ہمارا آج کل مسلم معاشرہ بہت زیادہ خرافاتوں میں مبتلا ہے، بہت زیادہ۔ تو چلیے پہلے بیان سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد آئی 5000 فرشتوں کی، وہ ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں آئی تھی جو روٹی ٹکڑے اور کپڑے کے نام پر بک جاتے ہوں۔ نہ، میرا رب جن صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل کیا تھا وہ کون تھے جانتے ہیں آپ؟ میں ابھی مسلسل کئی دنوں سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگتی ہیں، جب پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی پاک، کون سی فوج آپ نے جمع کر لی تھی؟ کون سی فوج تھی یہ صحابہ کی جو فوج تھی؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی دل مچلنے لگے گا میرے عزیز۔ جس کا ضمیر بیدار ہے وہ ضرور کپ کپی محسوس کرے گا۔ ایک وقت ایسا آیا ہے میرے نبی کے صحابہ پر، 550 صحابہ مل کر کے خندق کھود رہے ہیں جنگ خندق کے موقع پر، اور خود میرے آقا بھی کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، ٹوکریوں میں پتھر اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ پورا دن گزر جاتا، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اور ادھر جو لشکر آیا تھا 25,000 کا لشکر آیا ہے مشرکین کا، یا 10,000 سے زیادہ کا لشکر آیا ہے، اور وہ لشکر ایسا لشکر کافروں کا جن کے پاس مال دولت، عجب قسم کے پھل، اور جب رات کو وہ چولہے لگاتے تھے اور گوشت بھونتے تھے تو ان کے گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی صحابہ کے پاس۔ اور یہ نہتے صحابہ جو چند ہزار کی تعداد میں تھے میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ رہا تھا، ہر صحابی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر روٹیاں بھونی جا رہی تھیں، تندور میں روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، گوشت تندور پہ رکھا جا رہا ہے، بکرے بھون کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں نے تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھی، آنکھیں بھیگے نہ تو میرے عزیزو سچ بتاؤ، ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ادھر سے جا کر کے ایک روٹی مانگ کر کے لے آ جائیں؟ ایک صحابی نے میرے نبی سے بے وفائی نہیں کی،
1000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی، حضور سوئے ہیں چلو رات کے وقت کافروں سے ہاتھ مل لیتے ہیں، ایک روٹی تو لے آئیں، نہیں، کھانے کا انداز صحابہ کا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور چوس کر کے دیتے ہیں، 10 صحابہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں، 10 صحابہ کے پاس ایک کھجور کی گھٹلی ہے، اور مشرکین کے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی رات کو اٹھ کر کے میرے آقا کے سوتے ہوئے بھی جا کر کے کہا، اے مشرکین تھوڑا کھانا دے دو، بوٹیاں تمہارے پاس ہیں، روٹیاں تمہارے پاس نہیں میرے عزیز۔ یہ بکنے والے لوگ نہیں تھے، تبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا، اللہ سے یہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی مدد یوں ہی آتی ہے۔ آج حالات یہ ہیں، یہاں مسلمان ٹوپی والے داڑھی والے کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھے ان کی جے جے کر رہے ہیں۔ ابھی الیکشن آئے گا تو دیکھنا کہ کون کس کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں، تمہاری داڑیاں تمہاری ٹوپیاں محض دکھاوے کی ہو جائیں گی۔ جب تمہارے سینے کے اندر اسلام نہیں آ سکا تو پھر تمہارے ظاہری اسلام سے اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ایک عام انسان کی طرح جیو گے، بس دنیا سے ویسے ہی چلے جاؤ گے، قیامت کے دن میری یہ بات یاد آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام بھی کہہ دے کہ میں اسے نہ پہچانتا ہوں نہ میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں کبھی یہ مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اپنے بچوں پہ آنے نہیں دیا، اپنی بیوی پہ آنے نہیں دیا، تو میں آج اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ سچ بتاؤ اے نوجوانوں، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام کو اپنے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو اپنی چوکھٹ سے باہر کیوں بھگاتے ہو؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنی بیویوں پہ اسلام آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو کیوں اپنے گھروں سے باہر بھیجتے ہو؟ کیا ہم اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان نوجوانوں کے چہروں پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں چھیل کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہو؟ تمہیں دشمنی ہے اسلام سے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت کرتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں اسلام کیوں نہیں آنے دیتے؟ قرآن کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہیں تو ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اور تمہاری نگاہیں اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لا الہ کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، کتنا بہترین بیان تھا، یہ بڑا عبرت والا بیان تھا دوستوں۔ بس اس بیان کو سن کے انسنی نہ کریے گا کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، نہیں دوستوں۔ بیان یہ بڑے بڑے جو مولانا ہیں، جو عالم ہیں، یہ ہماری سمجھ، یہ ایک تو ہماری رہبر ہیں، ایک طریقے سے دیکھا جائے، ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں، صحیح باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہم خود تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا پھر ہم خود اتنے پڑھے لکھے ہوں، قرآن حدیث کے بارے میں جانتے ہوں تو ہم خود پڑھ کے عمل کریں۔ اس لیے یہ بڑے بڑے مولانا جو عالم ہمارے ہیں، یہ ہماری ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں، یہ ہم جاگ جائیں جو سو رہے ہیں، لیکن ہمارا اب نہیں جاگے تو کب جاگیں گے دوستوں؟ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے قوم، مسلمان قوم کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک مثال کی طور سے غزہ، فلسطین، سیریا اور تمام دیگر ملک میں کہ اللہ بہتر جانے، تمام سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب خیر غزہ میں تو بڑے ایمان والے لوگ ہیں، بڑے پختہ ایمان والے لوگ ہیں جو واقع میں ہار نہیں مانے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے، ہم لوگ کبھی اپنی کمی کو جھانک کے دیکھا ہے دوستو؟ اگر ہم اپنی کمی کو اب نہیں سدھاریں گے تو کب سدھاریں گے؟ تو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم خود سدھریں اور پھر اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، پھر اپنے ملنے والے جن کے بھی ہیں سب کو۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، سنت پہ چلنے کی تو کوشش کریں، یعنی کہ داڑھی رکھائیں، کریم شیو نہ رہیں۔ داڑھی رکھانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو ان کی سنت پہ فالو کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرنے کا کئی شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس انسان کو جو سنت کو ایک زندہ کرتا ہے۔ تو مسلمان قوم کی مدد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بشرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ نے چاہا تو دنیا آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ نے چاہا تو کوشش کریں اسلام کے جتنا ہو سکے قریب ہو جائیں، دین جتنا ہو سکے پھیلائیں، لوگوں کو جگائیں، نمازیں پڑھیں۔ دوستو صرف جمعے کو چھوڑ کے باقی کسی بھی دن پہلی سب دوسری سب نہیں بھرتی مسجدوں میں، یہ حال ہے مسجدوں کا۔
تو ہمارے گھروں کی جو ہمارے محلوں کی جو مسجدیں پہلے اس کو فل کریں، اس کو نمازی بنائیں، نماز پڑھنے کے سب کو دعوت دیں اور مسجدوں کو فل کریں۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ میں چاہا تو پھر دیکھیے آپ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، کیسے آپ کا سب کچھ بدلتا ہے۔ اور دوسری بات، جس قوم خود اپنے آپ کو نہ سدھارے تو اللہ بھی اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ خود اپنے بندوں سے بہت بے پناہ محبت کرتا، بے پناہ محبت کرتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ پریشان ہو، تکلیف میں مبتلا ہو۔ ہم انسان خود اپنے ہی کرموں سے پریشان رہتے ہیں جو دکھ رہا پریشانی۔ تو کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے دین پھیلائیں، دین کے راستے پہ چلیں، دین کی دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں۔ اب بھلے سوشل میڈیا سے کریں یا کیسے بھی کریں، یا جس سے سہولیت ہو۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوستوں شیئر کریے گا تاکہ ہر آدمی سنے، سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔